الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے اس کلام میں ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ ہے، ان مقدس انسانوں کا تذکرہ جن کے بدولت آج میں اور آپ مسلمان ہیں، جن کے بدولت ہمیں اللہ کی محبت ملی، رسول اللہ کی سنت ملی، پیارے نبی کی پیاری زندگی ملی، آپ کی معاشرت، معیشت، اخلاق ملے، اللہ ملا، اللہ کا کلام ملا۔ ایسی مقدس ہستیاں جن سے محبت ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ نے ایسی ہستیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کی علامات یہ ہیں: اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں تیز تر، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو انہیں دیکھتا ہے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی جستجو میں لگی ہوئی ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کے سامنے جھکنے کے آثار اور نشانات ان کے چہروں پر ہیں۔ یہ ان مقدس انسانوں کی علامات ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ایسے خوش نصیب ہیں مہاجرین کے اور انصار میں سے جو ایمان میں سبقت لے آئے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور قیامت تک جو بھی اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کرے گا اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ ایسے مقدس انسان، اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے: اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو بھی گالیاں دیں تو ان سے کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے اس شر پر، اس لیے کہ انہی کے قربانیوں کے بدولت، انہی کے قربانیوں کے بدولت اور انہی کے عالی ہمت کے بدولت تو اسلام دنیا میں ہے، نبی کی زندگی دنیا میں ہے، قرآن دنیا میں ہے، نبی کا پورا سرمایہ زندگی کا آج انسانوں کے پاس ہے، اسی کے پیچھے اسی مقدس انسانوں کی قربانیاں ہی تو ہیں۔
اگر یہ درمیان سے ہٹ جائیں تو اسلام کی ساری عمارت ہی زمین بوس ہو جائے، رہے گا کیا؟ اس لیے کوئی عالم ایمان والا بعد میں ہوگا، کوئی محدث مفسر ایمان والا بعد میں ہوگا۔ قرآن نے جتنی بشارتیں بتائی ہیں کہ یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ شرافت والے ہیں، یہ ہدایت والے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہے، یہ جنت کے مستحق ہیں، کوئی عالم مفسر محدث بعد میں، صحابہ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ حقیقی ایمان والے ہے ہی وہ، زمین و آسمان نے ایسے صاحب ایمان دیکھی ہی نہیں۔ اولئک هم الصادقون، بڑے سچے لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، بڑے سچے ایمان والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ اور ایسے خوش نصیب کہ اسی دنیا کی دھرتی پہ چل رہے اللہ کی طرف سے رضا کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ ایسی مقدس جماعت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے ساری دنیا کے اوپر نظریں ڈالی، مشرق مغرب شمال جنوب، پھر اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کا انتخاب کیا، جو جتنا پیارا میرے اللہ کی نظروں میں لگا اسے نبی کے صحبت میں اکٹھا کر دیا، وہ صحابی بن گئے۔ ساری دنیا کے انسانیت کا خلاصہ تھے صحابہ، اپنے حسن اخلاق، اپنے حسن کردار، اپنے اعلیٰ ایمان، اپنے عالی ہمت اور اپنی اعلیٰ صفات کے بدولت ساری انسانیت کے خلاصہ پیارے نبی کے صحبت میں اکٹھا کر دیا۔ اس لیے کہ دین کی امانت ان کے پاس تھی نا، ساری دنیا کو انہوں نے اس امانت کو تقسیم کرنا تھا۔ یہ انہی کی عالی ہمت تھی کہ مکہ کے اندر رہ کر کفار کے مظالم برداشت کیے، لیکن ایک قدم بھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنے پائے۔ جسموں کے مظالم بھی برداشت کیے اور اپنوں کی جدائی بھی برداشت کی، اور حد یہ کہ اپنوں کے ہاتھوں سے کوڑے بھی برداشت کیے۔ ایک تو غیر زخم لگائے اس کا درد بھی ہوتا ہے، لیکن جب اپنوں کے ہاتھوں سے درد لگتا ہے، زخم لگتے ہیں، اس کا درد اور ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا درد کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو جسمانی مظالم بھی برداشت کیے، سبحان اللہ، لیکن مجال ہے کہ ان کا قدم ڈگمگایا ہو، کہنا آسان ہے۔ کون ہے ایسا مسلمان جس کے دل میں یہ بات نہ آتی ہے کہ حضور کا زمانہ پاتا، حضور کا چہرہ دیکھتا، حضور کا حسن دیکھتا، حضور کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا؟ لیکن پھر ہم جیسے لوگ دل میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم جیسے کمزور لوگ اس زمانے کی آزمائشیں بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ ہی حکیم ہے، اور یہ اللہ ہی علیم ہے کہ ایسے باکمال لوگوں کو اپنے نبی کے زمانے کے لیے منتخب کیا کہ ان کی ہمت بھی بڑی عالی تھی، ان کا حوصلہ بھی بہت بڑا تھا، ان کا حوصلہ بھی بہت بڑا تھا۔ بلال ہیں یا خبیب ہیں یا عمار ہیں، بیڑیاں بھی ڈال دی گئیں، لوہے کے زرے بھی پہنا دی گئیں، آگ پہ پھینک دیا گیا، پھر پاؤں پہ رسیاں باندھ کر مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا بھی گیا، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمارا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ کہنا آسان ہے۔ حضرت سمیہ عمار کی والدہ ہیں، جب ظالم نے اسے دھوپ پر زرہ پہنا کر پھینک دیا تو اسے تسکین نہیں ہوئی، نبی پاس سے گزرے، کہا سمیہ دیر نہیں ہے، جنت تیرے انتظار میں ہے۔ لیکن ابو جہل کو تسکین نہیں ہوئی، برچھا مارا، اسے شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، پہلی شہیدہ۔ شہادتوں کی ایک داستان لگی ہے نا پھر صحابہ کی زندگیوں میں، تو ایک داستان ہے۔ ہر طرف آپ کو شہداء کا بکھرا اور خوشبودار خون آپ کو صحابہ کی زندگی میں نظر آئے گا۔ بلکہ ایسے باکمال لوگ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیارے نبی سے بہت مشابہت کھاتے تھے، بہت حسین تھے، اور تھے بھی بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے. جب تک ماں باپ کے پاس تھے قیمتی لباس پوشاک پہنا کرتے تھے، قیمتی جوتے ان کے پاس آیا کرتے تھے، اعلیٰ عطر استعمال کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دن حضور مسجد میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تو سامنے ایک دن مصعب گزرے. تو پیارا نبی نے مصعب کے پہلی زندگی کا تصور کیا اور اب کا حال دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کچھ سچے جانے سار ارد گرد بیٹھے تھے صحابہ. یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں بھائی، ایک وقت آئے گا تمہاری خوشحالی اور فراوانی اتنی ہوگی کہ تم لباس پہنو گے اور شام کو اتارو گے اور شام کو نیا پہنو گے. صبح شام تمہارے لباسوں کی تبدیلی ہوگی اور اتنی کثرت ہوگی لباس کی کہ تمہارے در و دیوار پر ایسے پردے لٹکے ہوں گے جیسے بیت اللہ پہ لٹکے ہوئی ہیں. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے ہاں کھانے کی اتنی پینے کی اتنی فراوانی ہوگی، ایک کھانا اٹھایا جائے گا دوسرا رکھا جائے گا، ایک ڈش اٹھائی جائے گی دوسری رکھی جائے گی. اس قدر خوشحالی ہو جائے گی، فراوانی. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ بڑا اچھا ہوگا. فرمایا نا آج تمہارا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے. دیکھو نہیں مصعب کو کتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہے، پیمن لگی ہوئی ہیں، اور پھر تمہارا ایمان تنکے سے زیادہ کمزور ہوگا، تنکے سے زیادہ کمزور. اور یہی شہزادہ جس نے شہزادوں کی سی زندگی گزاری تھی، اسلام کے آبیاری کے لیے جب سب کچھ قربان کر دیا، احد میں اس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی بھی چادر نہیں ہے کہ مصعب کے جسم پہ آ سکے. سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں، پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا رہ جاتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا سر کی طرف کاٹ دو، پاؤں کی طرف ازہر کے پتے ڈال دو. یہ وہ ہے جو ناز و نعمت کا پلا ہوا شہزادہ تھا. ہاں، اسلام کی آبیاری کے لیے کیسا خون مہیا کیا اور کیسی اپنی جان قربان کر دی. جیتے جی اس نے اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا. ایک ہاتھ کٹا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرا ہاتھ کٹا یوں گلے کے ساتھ لگا لیا. جب تک سانس تھی جھنڈا نہیں گرنے دیا. کیسے لوگ تھے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں نے ان کا امتحان لیا ہے، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر بھی، پہاڑوں کے اندر بھی، اور میدانوں کے اندر بھی، تنگدستی کے اندر بھی، خوشحالی کے اندر بھی. ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں تھا. جسم کے مظالم بھی بڑے سخت، اپنوں کی جدائیاں بھی بڑا سخت امتحان ہوتا ہے، لیکن افلاس اور فقر بڑے بڑے لوگ کی ہمتیں جواب دیتی ہے. کتنے ہیں افلاس اور فقر ان کا ایمان لے لیتی ہے. کتنے ہیں جن کے ہاں افلاس آتا ہے، فقر آتا ہے تو ان کی عزتیں بکنے شروع ہو جاتی ہیں، آبرو فروخت ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایمان بکنا شروع ہو جاتا ہے. کتنے ہیں، لیکن سبحان اللہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے ان کے پیٹ پشتوں کے ساتھ لگ گئے تھے، لیکن مجال ہے کہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹے. مجال ہے. ایسی بھوک حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی شہداء کے سلسلے کے جیسے کہیں کہ بڑے لوگ ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سرداروں، نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور پیارے نبی فرمایا کرتے تھے دنیا کے میرے دو پھول ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے. گھر میں حضرت علی آئے، حضور کی بیٹی ہے اس گھر میں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بیٹی ہے. فقر و فاقہ کا یہ حال ہے، گھر میں حسن بھی رو رہا ہے حسین بھی رو رہا ہے. علی فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کئی دن ہو گئے کھانے کا کچھ نہیں ہے، باہر نکلے مزدوری کرنے کے لیے، کچھ ملا گھر میں لے کے آئے. لیکن فاطمہ سے کہا ٹھہرو تمہارے ابا کو بلا لو، نہ جانے وہ کتنے دن وہ بھی فاقے سے ہوں گے، ان کے بغیر لقمہ لینے کا جی نہیں چاہتا. تو ایسے ایسے غیروں کے مظالم بھی برداشت کیے، سارے رشتے ناشتے بھی اللہ کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کے لیے اپنوں کی جدائیاں بھی برداشت کی،
اپنوں کی جدائیاں بھی برداشت کی, فقر و فاقہ کا امتحان بھی پاس کر لیا, سارے امتحانات پاس کر لیے. تو ایسی مقدس جماعت سے محبت میرے عزیزوں اہل ایمان کا سرمایہ ہے. ان کے تذکروں سے ایمان بڑھتا ہے, ان کے تذکروں سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. مسلمان قوم پہلے اپنے ان حقیقی, جسے کہیں کہ جنہیں دیکھ کر زندگی گزاری جائے, آئیڈیل, یہ مسلمان بچوں کے یہ معیار تھی, ان کی زندگی دیکھ کر گزارا کرتے تھے. مسلمان بچوں کو اپنے ان صحابہ کے واقعات تذکرے ازبر یاد ہوا کرتے تھے. کیا بنو گے؟ کہتا خالد بن ولید بنوں گا. کیا بنو گے؟ عمر جیسی زندگی گزاروں گا. کیا بنو گے؟ عثمان جیسی سخاوت آنی چاہیے. کیا بنو گے؟ علی جیسی شجاعت چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہو؟ معاویہ جیسی سیاست چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہو؟ عمر جیسی عدالت چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہو؟ صدیق جیسی صداقت میرے اندر آ جائے. پہلے مسلمانوں کے یہ جذبات ہوتے کہ صحابہ کی صفات ہمارے اندر آ جائے. لیکن یہ تب ہوتا جب مسلمان گھرانوں میں ان کے تذکرے چلا کرتے تھے, مسلمانوں کی مجالس میں ان کے تذکرے چلا کرتے تھے کہ یہ دنیا کے کامیاب انسان گزرے ہیں, دنیا کے کامیاب انسان. لیکن آج اتنا غلط سنایا گیا, اتنا غلط دکھایا گیا, اتنا غلط سمجھایا گیا, ہاں, کہ آج مسلمان ہو کر بھی ان کا آئیڈیل بدل گئے. اب وہ کچھ اور بننا چاہتے ہیں. انہیں ریکارڈ یاد ہیں اداکاروں کے, ریکارڈ یاد ہیں کھلاڑیوں کے, انہیں کردار یاد ہیں فنکاروں کے. اگر نہیں انہیں زندگی کی تذکرے یاد تو محمد رسول اللہ کے ان خوبصورت جانثاروں کے یاد رہی. اگر نہیں پتا انہیں تو ان صحابہ کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ کون سے عظیم الشان مخلوق تھی, کیسے مقدس لوگ تھے اور کیسے مقدس ہستیاں تھیں, اور انہوں نے اسلام کو کس انداز سے سہارا دیا. آج ایمان لانا اور اس ماحول میں ایمان لانا زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ وہاں ایمان لانے کا مطلب یہ ظاہر تھا کہ اب مظالم کے لیے تیار ہو جاؤ, موت کے لیے تیار ہو جاؤ, اپنوں سے جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ, فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ, مارکیٹ کی بنی منڈیوں سے محرومی سے تیار ہو جاؤ, اپنے وطن سے جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ, اپنے رشتہ داروں سے جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ, غیروں کے اپنوں اور غیروں کے تند و تیز جملوں کے لیے, تیر سے زیادہ تیز جملوں کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ سب کچھ تھا, لیکن وہ برداشت کرتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کی حیثیت رکھتے تھے اپنے معاشرے کے اندر. اسلام لے آئے, اسلام لے آئے, اور اسلام لانے کے بعد جب اسلام کی بات کی, اسلام کی دعوت دی, تو ظالموں نے اتنا مارا کہ صدیق کے چہرے پہ جوتے مارے گئے, اور ان کا یہ چہرہ پورے سامنے والے حصے سے برابر ہو گیا. ان کا قبیلہ بنو تمیم گھر اٹھا کے لے آیا. زندگی کی آخری سانس ہے, ہاں, لیکن سبحان اللہ ہوش آیا. ہوش آیا تو صدیق کی زبان سے جو پہلے بول نکلے وہ یہ نکلا کہ محمد رسول اللہ کیا حال ہے. بنو تمیم والے تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہیں بڑا غصہ آیا, چھوڑ کے چلے گئے. کہ دیکھو جس کی خاطر اس کا یہ حال ہوا ہے اب بھی اس کا نام لینا نہیں چھوڑتا, لیکن اس کی زبان پہ تو نام ہے تو اپنے محبوب کا ہے. جب تک حضور کے پاس لے کے نہیں گئے آرام نہیں آیا. عجیب جان ساتھ ہے. تو میرے عزیزو, ان کا ایمان اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے, اور ان کی اطاعت کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے آمنو کما آمن الناس. یہ ایمان کا معیار ہے, کامیابی کا معیار صحابہ ہے. آمنو کما آمن الناس, ایمان لے آؤ جیسے یہ ایمان لے کے آ گئے, یہ معیار ہے. تو جب محبت اور عقیدت اور عظمت ہوتی ہے تو پھر ان کی زندگی اپنانا بھی آسان ہو جاتی ہے. آج دنیا کے اندر جتنے فیشن چلتے ہیں اور جن کی زندگیاں ہمارے گھروں اور معاشرے میں بھی آتی ہیں, پہلے ان کی عظمت آتی ہے پھر ان کی زندگی آتی ہے. پہلے ان کی عظمت آتی ہے پھر ان کی زندگی آتی ہے. کسی بھنگی کا لباس تو نہیں پہنے گا نا, کسی چور چمار کا تو لباس کوئی نہیں پہنتا. پہلے اس چیز کی عظمت آتی ہے جس نے وہ پہنا ہوا ہے لباس, جس نے وہ صورت اختیار کی ہوئی ہے, جس نے وہ ثقافت اپنائی ہوئی ہے. پہلے عظمت آتی ہے پھر اس کی زندگی آتی ہے.
اس لیے کہ اس کی نظروں میں وہ بڑا انسان ہے، اس کی نظروں میں وہ بڑی سوسائٹی ہے، اس کی نظروں میں وہ کامیاب انسان ہے، ان کی نظروں میں وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں. پھر ان کی زندگی آتی ہے. پہلے مسلمانوں کی زندگی میں عظمت صحابہ کی ہوتی، وہ ترقی یافتہ لوگ تھے، وہ کامیاب انسان تھے، وہ عقل مند لوگ تھے. پہلے ان کی عظمت دل میں تھی، پھر ان کی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے بازاروں میں صحابہ کی زندگیاں تھیں. پھر نظر آتا تھا ہاں یہ کسی صحابی سے تعلق رکھتا ہے. تو میرے عزیزو، صحابہ ان کی ساری زندگیاں اپنی عزت، آبرو، جان و مال لگا ہے تو اسلام کی آبیاری کے لیے. آج انہی کے صدقے، انہی کی قربانی کے بدولت کلمہ ہمیں ملا ہے، نماز ہمیں ملی ہے، حج ہمیں ملا ہے، عبادات ہمیں ملی ہے، معاشرت ہمیں ملی ہے، قرآن بھی ملا ہے انہی کے بدولت، رحمان بھی ملا ہے انہی کے بدولت. یہ سب انہی کی بدولت ہے. ان کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کے تذکرے خیر کریں، اور جو وہ اسلام کی آبیاری کر کے چلے گئے اپنے خون سے، ہم اس کی حفاظت کر سکیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین.